ویلکم بیک ناظرین. اٹس ویری انفارچونیٹ, مجھے یہ سوال کرتے ہوئے بھی بڑا پین سا محسوس ہوتا ہے. پولیٹیکل ڈویژن پاکستان کے اندر آج بھی موجود ہے, جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں آج بھی موجود ہے. ایک مین فیکٹر ہے, ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. ان کے لیڈر سابقہ وزیر اعظم عمران خان مقید ہیں. ڈو یو تھنک اے پی سی بلائی جانی چاہیے, عمران خان صاحب کو اس اے پی سی کا حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پہلے ڈپلومیٹک والی بات میں میرا خیال بالکل تائید کرتا ہوں اپنے بھائی کی کہ یہ اس میں تو کوئی اس وقت حکم مجھے نظر نہیں آیا. جی, اچھے طریقے سے کیا, اور آگے بھی اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں. اور انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں جو ہمارے ٹرین کو جب وہ حادثہ یہ ہوا تھا, جب جرمال بنایا تھا اتنے لوگوں کو, تو ہمیں اس سے بھی زیادہ شور مچانا چاہیے تھا جتنا ہندوستان نے اب اس کے اوپر مچایا. جی, دیکھیں, پہلی دو باتیں میں بتاؤں گا. جی, ایک تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اپرچونٹیز دیتا ہے. جی, جیسے 1997 میں ہمارے پاس ایٹم بم تھا لیکن دنیا کو شک تھا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. انہوں نے دھماکہ کیا اور ہم نے جوابی دھماکہ کر دیا اور سارا معاملہ کلیئر ہو گیا, اور ایک دم پاکستان آپ دیکھیں کس طریقے سے ابھر آیا. الحمدللہ. اسی طریقے سے ابھی کشمیر, ابھی آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا, کشمیر کسی طریقے سے ڈورمنٹ ہو گیا تھا, ان کا خیال تھا انہوں نے دبا لیا ہے. خود بخود انہوں نے ایسا حرکت کر دی کہ کشمیر کا مدعا پھر سامنے آ گیا, کشمیر پھر تازہ ہو گیا. اور پھر یہ بھی میں نے کیا ہو سکتا ہے, کیا پتا قدرت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آپ کشمیر والی اپنی معاملہ سیدھا کر لیں اور کشمیریوں کا جو حق خود ارادت ہے اس کی اچھے طریقے سے مدد کریں, اور وہ جو پانی والا مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے. اب جو آپ نے بات کی, دیکھیں اس وقت پہلا بات تو یہ ہے کہ قوم اچھے طریقے سے مکمل بھرپور طریقے سے اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. بے شک آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا بھی جو بیان ہے, بلکہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں ان کے جو چیئرمین انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب, ان کا بیان آپ دیکھ لیں, ان کے سیکرٹری جنرل لاہور کا بیان دیکھ لیں, انہوں نے بالکل برملا کہا ہے کہ اپنی افواج کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہیں. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت قدرت نے آپ کو یہ اپرچونٹی بھی دی ہے کہ جو اپنا انٹرنل فرنٹ ہے اس کو آپ سیدھا کر لیں. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے وہ کہیں جی کہ ہم اتنے عرصے تک کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, یہ جو کرنے ہیں مظاہرے وغیرہ سڑکوں پر آنا جانا یہ ختم کریں. اور حکومت کو بھی چاہیے, جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو ظلم و ستم صاف نظر آ رہا ہے اس کو ختم کر دیں, ہم بالکل شیر و شکر ہو جائیں اور پھر ایک سیدھا پلائی دیوار کی طرح کھڑے, جو کہ اب بھی کھڑے ہیں لیکن اس میں اور مضبوطی آ جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 2-3 اپرچونٹیز اکٹھی دے دی ہیں. اب دیکھتے ہیں اس سے فائدہ ہم کیسے اٹھاتے ہیں. میجر صاحب, ڈو یو سیکنڈ ہم؟ I do second جنرل صاحب, I do second him though. دیکھیں, میں شدید مخالف ہوں اس پارٹی کا with solid and logical reasons. Fair enough. لیکن at this moment ہم نے ہاتھ اٹھا لیا. ہم نے کہا کہ ان کو راستہ انہوں نے بھی اٹھا لیا ویسے. لیکن وہ اٹھائیں نہ اٹھائیں, جی, ہم پھر کہیں گے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن جو کچھ نقصان وہ کر چکے ہیں وہ بہت بڑا ڈیمیج ہے. لیکن ہم نے ہاتھ اٹھا لیا, ہم نے کہا پاکستان کا مسئلہ ہے اور ان کو راستہ دو, اور ان میں وہ بچے جن کے ذہنوں کو پلیوٹ کر دیا گیا تھا, لیٹس ہیل دیم. تو میں اس سے اگری کروں گا, باقی اٹس اپ ٹو دیم نا, ان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ اس موقع کے اوپر انڈیا کے بیانیے اور انڈیا اور مودی کی محبت کی چیزیں لے کے نہیں چلیں گے. ایک اور چیز انٹرسٹنگ ہے, I'm sorry I'm cutting you, I have to cut you there. I don't believe in that. ایک سیکنڈ آپ پھر ریزن دیجیے. آپ کو ریزن جل صاحب, ایک چیز پہ میرا, مسلمان ہوتے پاکستانی ہوتے, میں بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ if you are born in Pakistan, you are raised in Pakistan, at any cost آپ پاکستان کے خلاف جاؤ. میں یہ ماننے سے قاصر ہوں, میرا ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا, عقل تسلیم نہیں کرتی. آپ پاکستانی ہیں, آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں, یہاں بڑے ہوئے ہیں, آپ پاکستان کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. اچھا, اب انہوں نے اس میڈیا کے اوپر انہوں نے فیک اکاؤنٹس بنائے, ان کی پارٹیز کے اندر گھسے, ہم نے آئیڈینٹیفائی کی اور آئیڈینٹیفائی ہو گئے, اور وہ ان کے اندر گھس کے انہوں نے کیے وہ کام. اور بچے تھے, ان کو بیانیے بنا کے دیے. نہ ہمیں پارٹیز کو, پولیٹیکل تمام لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا, وطن ہے, بے شک وطن دوست ہے تو ہم سب کہیں, وطن دوست بننا ہوگا, اور وہ لائنز کراس نہیں کرنی ہوں گی جس سے دشمن کو خوشی ہو اور جس سے ملک کو نقصان ہو. الحمدللہ جو بھی سلجھ جائے, جو بھی سیدھا ہو جائے, جو بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے, اس سے اچھی بات اور کیا ہے. فیئر انف. لیکن ڈو یو تھنک اے پی سی بلائی جانی چاہیے؟ I don't know. یہ گورنمنٹ کے لیول کی چیزیں ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. اور میں اپنے اس طرح کے جو کمنٹس ہیں نا ان کو ہمیشہ ریزرو رکھتا ہوں, بلکہ میں یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیتے ہیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے جا رہی ہے. گورنمنٹ نے ہمیشہ ان کو انگیج کیا, گورنمنٹ نے ان کو ہمیشہ ہر موقع پہ بلایا. ان کو سنجیدگی دکھانی چاہیے اس موقع کے اوپر. پولیٹیکل چیز نہیں کہ اے پی سی بلاؤ, یہ بلاؤ. افواج پاکستان بالکل ٹھیک کھڑی ہیں,
آپ کی سینٹر کے اندر گورنمنٹ ابھی تک کی سٹیٹمنٹ ان کی بڑی حوصلہ افزا بڑی پازیٹیو آپ کی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ آپ کی جو ریاست ہے اور آپ کی سینٹرل گورنمنٹ بہت اچھا کھڑی ہے. ان کا صرف یہ کام ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اپنی حکومت اور اپنی افواج کے ساتھ ہیں. That's all. That's what they have said. Even Imran Khan has said that. They should propagate this thing اور اپنے بچوں کو, بچے ویسے بھی پاکستان کے ساتھ ہیں. Of course. ماحول دیکھیں آپ کیا ہوگا. تو ان کو پازیٹیوٹی خود دکھانی ہوگی اور ان کو دکھانی چاہیے. ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. میرے جیسے بندہ بھی اپریشیٹ کرے گا. جل صاحب یہ پازیٹیوٹی والی بات ویسے میں تو نظر آ رہا ہے مجھے تو, ڈیجیٹل میڈیا سارا دن دیکھتے ہیں, بہت ساری خبریں وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرینڈز کیا ہیں. مجھے تو ہر طرف سے فوج کے پیچھے کھڑی یہ قوم نظر آتی ہے. واٹ آر دوز سٹیپس کہ جو تحریک انصاف کو بائی نیم تحریک انصاف کو, ان کی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی, بیرسٹر غور کی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, ان کے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ, ایوری بڈی از پروپیگیٹنگ دس کہ بھائی پاکستان ہے, ہم ہیں, افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں, انڈیا کو منہ توڑ جواب ملے گا, ڈومیسٹک ایشوز ایک سائڈ کے اوپر. واٹ کوڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے چونکہ ہم چاروں فوجیوں کو بلایا تو میرے خیال زیادہ پالیٹکس ہم ڈسکس کر نہیں سکتے, جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن سر دیٹ واز اسمارٹ موو آن آر اینڈ. اور ہاں صحیح بات ہے, آپ دیکھیں نا چاروں آپ نے, لیکن ہم دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, دیٹ واز اسمارٹ موو آن آر اینڈ کہ ہم نے چاروں فوجیوں, لیکن ایک سیاستدان بھی جانا ہم ایکٹیو پولیٹیشین ہیں بس وہ بھی کہ قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. بے شک میرا خیال ہے کہ کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے, سب سے پہلے تو جو ان کا گالی گلوچ بریگیڈ ہے نا ان کو قابو کرنا چاہیے. اور جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, میرے دوست ہیں کہ بھئی یہ اس کے اندر دشمن گھس کر آیا ہے, وہ آپ کو غلط نیریٹو پہ اس نے چلایا ہوا ہے, اس سے آپ بچیں, اپنی بات جو آپ نے کہنی ہے ضرور کہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی صاف نشان اللہ کرے کہ نظر آ جائیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ انہوں نے جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے بھائی کے ہاتھ ہولا رکھا ہے, تو ذرا ہاتھ ہولا رکھنے کے کرائم بھی نظر آ جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. اور اس وقت ہمیں پالیٹکس کو ایک طرف چھوڑ دینا چاہیے, کوئی ہمیں سڑکوں کے اوپر نہیں آنا چاہیے, کوئی ہمیں مظاہرے نہیں کرنے چاہیے. اس وقت سارا فوکس ایک ہی ہے کہ ہندوستان کو مزہ چکھائیں کہ اس نے کس قوم کو پکارا ہے. ہم اپنے جو گھریلو مسائل بعد میں حل کرتے رہیں گے, بڑا ٹائم ہے اس کے لیے انشاءاللہ. جل صاحب وہ آپ نے خود ہی فرمایا نا کہ گولڈن اپرچونٹی ملی ہے ہمیں کشمیر والا ایشو پروپیگیٹ کرنے کی, ہمیں پانی والا ایشو سورٹ آؤٹ کرنے کی, اور تھرڈلی ہمارا ڈومیسٹک جو ایشو ہے, ہماری جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کو بھی سورٹ آؤٹ کرنے کی. تو سر کوئی میڈییٹ بھی تو کرے نا, کہیں پہ آپ بھی میڈییٹ کر سکتے ہیں. میری میڈیشن تو دنیا کو پتا ہے اور سب جانتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میری پرائرٹی جو ہے پاکستان کے عوام, افواج پاکستان, پھر پالیٹکس, وہ بعد کی بات ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس ملک کی حفاظت بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے آرگنائزڈ فوج کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. میں اپنے بچوں کو کہوں گا دیکھ لیں کہ کیا حشر ہوا ہے ان ملکوں کا جہاں پر انہوں نے سوسائٹی کو بانٹا ہے اور سوسائٹی کو فوج کے خلاف کھڑا کیا ہے. پھر ہوا کیا ہے, پھر ایک تیسری فورس جو ہے نا اندر آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو محفوظ رکھے اور ہمارے عوام کو محفوظ رکھے. آپس میں یہ جو بانٹ ہے ختم, یہ شاید اسی وجہ سے ختم ہو جائے, اور دونوں سائیڈوں کو, تینوں سائیڈوں کو, چاروں جتنی بھی ہیں, سب کو اللہ میاں ہوش کے ناخن دے اور وہ ایک دوسرے سے مل جل کر اس وقت کا فائدہ اٹھائیں. بہت بڑی اپرچونٹی ہے انٹرنل فرنٹ کو کنسولیڈیٹ کرنا. میرے سب جاتے جاتے کوئی ایک پیغام قوم کے لیے اور انڈیا کے لیے. دیکھیں جی, پاکستان زندہ ہے, پاکستان بیدار ہے, پاکستان ہر دم تیار ہے انشاءاللہ. اور انڈیا کے لیے پیغام ہے کہ انسان بنو, میچیور ہو جاؤ. یہ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اچانک دریا کراس کر جاتے ہو, یہ فلموں میں تو کرتے رہو, اچانک گھوڑے کو 747 کے اوپر کراس کر جاتے ہو, موویز کی حد تک جاری رکھو. ان پہلگام اور ان کے اوپر جا کے دنیا کو بیوقوف نہ بناؤ, دنیا کو معلوم ہے سنیما کی حد تک رکھو, یا سنیما کی حد تک رکھو. جی جل صاحب جی. جی دیکھیں بات یہ کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, یہ بالکل ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. اگر انڈیا کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرے گا تو یاد رکھے کہ وہ چھوٹا کریں گے اور ہم موٹا کریں گے, ہم بڑا کریں گے. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ. میرے صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, اس دعا کی اجازت دیجیے کہ پاکستان آپ کو, مجھے ہر جگہ کے اوپر محفوظ رکھے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ رکھے. I've always said that کہ پاکستان کبھی بھی اگریسر نہیں ہے, پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا ایگریشن. پاکستان would always like to maintain کہ پوری دنیا میں ہمارے اطراف میں پیس رہے. بٹ اگر آپ بار بار اگریسو آئیں گے, اگر آپ بار بار ہم پہ اٹیک کرتے رہیں گے تو ایونچولی we'll have to reply you, eventually we'll have to get back to you. اور آج بھی پاکستان اسی سچویشن میں کھڑا ہوا ہے کہ ہم بار بار پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں, بھائی جان مودی نے کیا ہے, اپنے لوگوں کو مارا ہے, بار بار مارا ہے, بار بار الزام پاکستان کے اوپر لگایا ہے,
اور اب جب ایکسپوز ہو گیا مودی، اپنی ہی اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس لیک ہوتی پھر رہی ہیں، اپنے ہندوستانی سوال پوچھ رہے ہیں، صحافی سوال پوچھ رہے ہیں، جن کے اوپر ایف آئی آر دی جا رہی ہیں، جن کو اٹھایا جا رہا ہے، وہاں تک کہ سنگرز، وہاں کے بالی ووڈ کے ایکٹرز اور کون واٹ ناٹ، جب مودی سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنی اسٹوپیڈیٹی کیوں ہے، کیسے تم کس قسم کے انسان ہو، کس قسم کے ایک وزیر اعظم ایک ملک ہے کہ تم اپنے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہو، تو جب جواب نہیں ہے تو پھر سے ایگریشن اور پھر سے الزامات کا منہ پاکستان کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ پاکستان، جس طرح میجر صاحب نے کہا، جس طرح جل صاحب نے کہا، پاکستان جاگ رہا ہے، پاکستان بیدار ہے، پاکستان متحد ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے یہ جملہ بھی کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ بھائی جان کوئی خراب حرکت ہوئی، کوئی ایگریشن ہوئی تو اس کا جواب ملٹی پلائی کر کے دیا جائے گا۔ ریزن کہ آپ کی حرکت اور ہمارا جواب ایونچولی نقصان تو پاکستان اور ہندوستان اور 150 کروڑ لوگوں کا جو اس خطے میں بستے ہیں ان کا ہے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔